السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کو میرے چینل دنیا ایک نظر میں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سائتھیئنس کے بارے میں، جن کو اردو میں یا فارسی میں ساکا کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون تھے اور ان کے بارے میں مکمل جانیں گے۔ سائتھیئنس خانہ بدوش جنگجوؤں کے قدیم قبائل کا ایک گروپ تھا جو اصل میں اس علاقے میں رہتے تھے جو اب جنوبی سائبیریا ہے۔ ان کی ثقافت تقریباً 900 قبل مسیح سے تقریباً 200 قبل مسیح تک پروان چڑھی۔ سیتھیئنس ایک ایرانی قوم تھے۔ وہ مشرقی ایرانی شاخ کی ایک ایرانی زبان بولتے تھے جو کہ سیتھین زبان تھی۔ وہ ایک نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑا گروہ تھا جن کی مشترکہ ثقافتی، لسانی اور جینیٹک ہسٹری تھی۔ وہ سب خانہ بدوش تھے، یعنی کہ آج ایک جگہ اور کل دوسری جگہ ان کے مستقل گھر، قصبے یا پھر شہر نہیں تھے۔ سیتھیئنس بہت سے علاقوں میں رہتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، یہ کسی ایک قوم یا پھر ایک گروہ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا گروہ تھا، ایک کنفیڈریشن تھی جس میں بہت سے گروہ، بہت سے قبائل اور بہت سی نسلیں آتی تھیں۔ جو سیتھیئنس پونٹک سٹیپس میں رہتے تھے ان کو کلاسیکل سیتھیئنس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پونٹک سٹیپس یعنی کہ موجودہ رشیا کے جنوبی علاقے اور یوکرائن کے علاقوں کو پونٹک سٹیپس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشرقی یعنی ایسٹرن سائتھیئنس کو ساکا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کلاسیکل سیتھیئنس کے علاوہ اور بہت سے قبائل تھے جو کہ عظیم سیتھین گروہ میں شامل تھے۔ ان میں سیمیرینز، دہائے، گلائے، کمبوج، ساکا، تاپور اور سرماٹینز شامل تھے۔ سٹیپس میں حکمرانی قائم کرنے کے بعد انہوں نے قفقاز کے پہاڑوں تک اپنا غلبہ قائم کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے مشرقی وسطی میں اسیرین امپائر پر حملے شروع کیے۔ اس سے پہلے وہ موجودہ ترکی اور آرمینیا کے علاقوں پر مشتمل اورارٹو کی بادشاہی پر بھی حملے کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اسیرین امپائر پر حملے شروع کیے، یہاں تک کہ ان کے حملوں نے لیونٹ کو تباہ کر دیا اور وہ مصر تک پہنچ گئے۔ لیونٹ یعنی کہ موجودہ شام، فلسطین، لبنان اور اردن کے علاقے۔ اس وقت کی ایران کی سلطنت یعنی کہ میڈیس امپائر کے ساتھ ان کے تنازع تھے، تاہم اس کے بعد انہوں نے میڈیس امپائر کے ساتھ مل کر اسیرین سلطنت کو تباہ کر دیا اور یہاں تک کہ اسیرین سلطنت کے دارالحکومت نینوا کو بھی تباہ کر دیا۔ 6 صدی قبل مسیح کے دوران سیتھین یونانیوں اور فارسیوں یعنی پرشینز کے ساتھ رابطے میں آئے۔ اس وقت یونانیوں کے ساتھ ان کے تعلقات پرامن تھے، لیکن فارسیوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئیں۔ سائرس دی گریٹ، جن کو سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے، وہ پرشین امپائر کے پہلے بادشاہ تھے۔ انہوں نے سیتھیئنس کے خلاف ایک خونریز جنگ چھیڑ دی۔ سیتھیئنس کی اس وقت کی ملکہ ٹومائرس نے جنگ میں سائرس کو قتل کر دیا، پھر اس کا سر قلم کیا اور اس کا سر خون سے بھری شراب کی بوری میں پھینک دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد 513 قبل مسیح میں فارس کے عظیم بادشاہ دارا نے کلاسیکل سیتھیئنس کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ انہوں نے بلیک سی کے ارد گرد کے علاقوں میں سیتھیئنس پر چھاپے مارے اور حملے کیے، لیکن دارا کامیاب نہ ہو سکے۔ سلطنت فارس اس وقت کی سب سے عظیم سلطنت مانی جاتی تھی، لیکن دارا کی شکست کی وجہ سے تمام لوگ سیتھیئنس کی طاقت کو تسلیم کرنے لگے۔ دارا کے حملے کی شکست کے بعد سیتھیئنس کی طاقت تیزی سے پھیل گئی۔ اس کے بعد سیتھیئنس کا سنہری دور شروع ہوا اور انہوں نے تھریس پر حملہ کیا اور سیتھیئنس نے شمال مغرب میں جدید رومانیا اور بلغاریہ تک بھی توسیع حاصل کی۔ شاید ان کی سب سے اہم فتوحات دریائے ڈون کے ساحلوں اور بلیک سی کے شمال مغربی کنارے پر تھیں۔ وہاں انہوں نے متعدد یونانی نو آبادیاتی بندرگاہوں پر سیاسی کنٹرول سنبھال لیا۔ ان فتوحات کے نتیجے میں 4 صدی قبل مسیح میں ان کے بادشاہ ایٹیاس کے دور میں سیتھین ثقافت کے پھول کھلے۔
جس نے کلاسیکل سیتھینس قبائل کو متحد کر کے ایک واحد سیتھین امپائر بنائی، ایک بہت ہی عظیم سیتھین سلطنت بنائی۔ وہ بہت امیر ہو چکے تھے، سیتھینس اتنے امیر ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے بلیک سی کے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی ٹریڈ اور اپنی تجارت کو بہت بڑھا چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاہراہ ریشم کے راستے کو بھی کنٹرول کر لیا تھا۔ سیتھینس کا فتح گروہ ہنگری کے میدان سے چین میں گانسو صوبے تک پھیلی ہوئی زمینوں کو آباد کرتے تھے۔ چوتھی صدی کے وسط تک سیتھینس کی طاقت میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ سیتھینس پاسپا ہونا شروع ہو چکے تھے جب وہ مقدون کے فلپ یعنی سکندر اعظم کے باپ کے ساتھ تنازع میں آئے۔ فلپس نے جنگ میں ایٹیاس کو مار ڈالا۔ یہ وہی فلپس دوم ہے جو کہ سکندر اعظم کا باپ تھا اور میکیڈونین امپائر کا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد یورپ کی ایک قوم جن کو کیلٹک پیپل کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا گروہ تھا مختلف قبائل کا، انہوں نے بلقان پر حملے کر کے سیتھینس کو بلقان سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد بوسپورن کنگڈم جو کہ سیتھینس کے علاقوں سے ہی بنی تھی، جب سیتھینس نے بلیک سی کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کیا تھا جو کہ موجودہ یوکرائن کے جنوبی علاقے ہیں، تو وہاں پر بہت سی یونانی بندرگاہیں اور بہت سے یونانی قبائل آباد تھے۔ انہوں نے آزادی حاصل کی اور ایک سلطنت بنائی جس کو بوسپورن کنگڈم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے سیتھینس کو اپنے علاقوں سے باہر نکال دیا۔ یہ سیتھینس کے لیے ایک بڑا سیاسی اور معاشی دھچکا تھا۔ سب سے اہم وجہ جس نے سیتھینس کے زوال میں کردار ادا کیا وہ سرماٹینس کی آمد تھی۔ سرماٹینس مشرقی ایرانی خانہ بدوش قبائل کا گروہ تھا جو بڑے سیتھین ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے بوسپورن کنگڈم کے ساتھ مل کر سیتھینس کو شکست دے دی اور اس کے بعد سیتھینس کا زوال شروع ہو گیا اور وہ مکمل طور پر ختم ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد آنے والی صدیوں میں سیتھینس ہمسائے الانس اور ابتدائی سلیوک لوگوں میں ضم ہو گئے۔ لیکن یہ زوال تو صرف مغربی سیتھینس کے لیے تھا۔ مشرقی سیتھینس یعنی کہ ساکاس تو ابھی شروع ہوئے تھے۔ انہوں نے افغانستان، پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان تک کے علاقے فتح کیے اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی اور یہاں پر پہلے سے حکومت کرنے والے یونانیوں کو باہر نکال دیا۔ یہ تقریباً آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے جب مغربی سیتھینس تو تقریباً پونٹک اسٹیپس سے ختم ہو چکے تھے۔ مشرقی ساکاس نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی جس کو انڈو سیتھین کنگڈم کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہاں پر کئی سو سال تک حکومت کرتے رہے اور انہوں نے وسطی ایشیا پر بھی حکومت کی۔ یورپ کی آبادیوں سے ملتے جلتے نظر آتے تھے۔ ان کی نیلی آنکھیں اور سنہری بال تھے، جیسا کہ ہپوکریٹس، کارل میکس اور چائنیز این ایل ٹی زانگ کیان نے انہیں بیان کیا ہے۔ بہت سے ابتدائی جدید یورپی اسکالرز کا خیال تھا کہ کیلٹک نسل کے لوگ یعنی آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے لوگ سیتھینس کی اولاد سے ہیں، کیونکہ ان کے جد امجد فرسائڈ فینیس فرسائڈ تھے جو کہ ایک سیتھین تھے۔ جیسا کہ ہنگری کے بہت سے لوگ مانتے تھے کہ وہ سیتھینس کی اولاد سے ہیں، اور تاتاری، قپچاک اور ترک بھی اسی بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہم سیتھینس کی اولاد سے ہیں، لیکن یہ تمام دعوے غلط ثابت ہوئے کیونکہ جدید سائنسی تحقیق اور تاریخی اعداد و شمار کے مطابق یہ تمام دعوے درست نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو ایرانی لوگ تھے اور مشرقی شاخ کی ایک ایرانی زبان بولتے تھے۔ سیتھینس جو زبانیں بولتے تھے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں سوائے دو زبانوں کے۔ ایک تو وکھی زبان ہے جو کہ گلگت بلتستان میں بولی جاتی ہے جو کہ پاکستان کا ایک علاقہ ہے، اور اس کے بولنے والے وکھی لوگ ہیں جو کہ مشرقی سیتھینس یعنی ساکاس کی اولاد سے ہیں، جبکہ مغربی سیتھینس یعنی کلاسیکل سیتھینس کی اولاد سے جو لوگ ہیں ان کو اوسیٹینس کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو کہ رشیا کے اندر رہتے ہیں اور رشین علاقوں میں رہتے ہیں، جو کہ ویسٹرن سیتھین
پونٹک سیتھین یا پھر کلاسیکل سیتھین زبان بولتے ہیں، جس کو اوسیٹین زبان کہا جاتا ہے، اور یہ قفقاز میں رہتے ہیں۔ یہی دو زبانیں باقی ہیں جو کہ سیتھین زبان بولتے تھے، باقی تمام زبانیں معدوم ہو چکی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں بہت سی قومیں جٹوں اور راجپوتوں سمیت سائتھیئنز یا سیتھیئنز کی اولاد سمجھی جاتی ہیں۔ بہت سے ماہرین جٹوں کو سیتھیئنز کی اولاد سمجھتے ہیں۔ بہت سے تاریخی شواہد کے پیش نظر وہ ساکاز کی اولاد سمجھے جاتے ہیں، جو کہ پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان کے سیتھیئنز تھے اور مشرقی سیتھیئنز تھے، لیکن ہمیں یہ بات بہت خراب معلوم ہوتی ہے اور ہمارے تجربوں کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔